جی علی محمد خان صاحب، جی علی محمد خان صاحب، ڈسکا جیت لیا، مبارک ہو آپ کے بھی۔ وفاقی وزراء نے بھرپور پریس کانفرنس کیا، دھوے دار وہاں پہ آج شبلی فراز صاحب تھے، فواد چوہائی صاحب تھے، فردوس عاشق اوان صاحبہ تھیں، عثمان ڈاٹ صاحب تھے، اسجد ملی صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جب اسجد ملی کو مائک دیا تو پیچھے سے شبلی فراز نے کہا ایم این اے الیکٹ، جیسے وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا۔ تو بہت بڑا مبارک ہو جی، ڈسکا جیتا آپ نے، ڈسکا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت سی مبارکبادیں وصول کی ہیں زندگی میں، یہ ایک عجیب طرح کی مبارکباد ہے، کیونکہ دیکھیں الیکشن ہوا ہے، اوور آل جو ہے بہت ہلچل ہوئی اس الیکشن میں، اور کافی تعداد میں لوگ نکلے ہیں۔ اگر آپ کرم ڈسٹرکٹ سے جو پچھلے وقتوں میں ایجنسی کہتے تھے، پھر نوشہرہ ہیں، نوشہرہ میں بھی بڑی ہلچل ہوئی، وزیر آباد، اور پھر ان کا سندھ میں بھی الیکشن ہوئے۔ کہیں اپوزیشن کے لوگ جیتے، کہیں ہم جیتے۔ دو بڑی نشستیں اللہ کے کرم سے تحریک انصاف نے گین کی ہیں، جو مین الیکشن میں ہم ہارے تھے۔ ایک اپنی مین سیٹ ہم ہارے ہیں صوبائی خیبر پختونخوا میں، جس میں کچھ پارٹی کے انٹرنل ایشوز بھی تھے۔ بہرحال یہ دو بڑی گینز ہیں۔ ڈسکا جو میاں صاحب کا ایک سٹرانگ ہولڈ ہوا کرتا تھا، اور کرم ڈسٹرکٹ جو مولانا صاحب کا سٹرانگ ڈسٹرکٹ ہوا کرتا تھا۔ تو بہرحال چلیں، سیاست میں ہار جیت ہوتی ہے۔ وزیر آباد میں ہم نے بڑا گین کیا ہے، 20-21 ہزار ووٹ لیے ہیں، لیکن آپ نے جو پروگرام کا ٹون سیٹ کیا ہے، میں اس پہ آنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ دعا بھی کرتا ہوں اور افسردہ بھی ہوں، جو دو ہمارے پاکستانی فوت ہوئے ہیں، مسلم لیگ نواز کا بھی ایک کارکن، ہماری جماعت کا بھی۔ دیکھیں کارکن ایک نیک جذبے کے ساتھ وہ اپنی جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم جو جماعتوں میں چلے، میں تو کارکن ہوں، لیکن جو لیڈرز ہوتے ہیں، سب جماعتوں کے لیڈران کو کہہ رہا ہوں کہ جو جماعتوں کے کارکن ہوتے ہیں، ان کو اپنے بچوں کی طرح ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ انہی کی بدولت یہ جماعتیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے بچے تو سیف ہوتے ہیں، لیکن کارکنوں کے بچے جب وہ فوت ہوتے ہیں، کارکن جب فوت ہوتے ہیں، ان کو پھر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں شہادتیں ہوئی ہیں، فوتگیاں ہوئی ہیں۔ اگر تو یہ کوئٹہ سیکٹر میں کشمیر پہ یا لائن آف کنٹرول میں یا وزیرستان میں ان کی جانیں جاتی تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے ان کی جانیں گئی ہیں، لیکن ان کے ماں باپ ضرور یہ سوال کریں گے کہ ہمارے بچے کس کھاتے میں گئے۔ ہم اس لیے یہ بچے نہیں ہیں۔ اور نہیں سر، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے 6 بیٹے ہیں، وہ بھی میں پی ایم ایل این پہ قربان کر دوں، قتل کروا دوں، اللہ معاف کرے، پی ایم ایل این کے لیے۔ وہ جاوید بٹ صاحب کا میں نے خود سٹیٹمنٹ سنوایا بھی ہے آج۔ نہیں دیکھیں، وہ ان کی جماعت کے کارکن ہیں، ان کے جذبات کو میں ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا، کیونکہ وہ درد مند ہوں گے۔ ان کے بیٹے ہیں، بیٹے کی فوتگی دنیا کی سب سے بھاری لاش جو ہے وہ جوان بچے کی ہوتی ہے، اور اس کا ہمیں دکھ ہم سب کو محسوس ہوا جب آرمی پبلک سکول میں ہم نے جوان لاشیں اٹھائیں، اور ہمارے اپنے خاندان میں یہ چیزیں فیس کی ہیں۔ میرے اپنے خاندان میں ظاہر ہے وہ ایک حادثے میں فوت ہوئے، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میرے ایک نوجوان کزن فوت ہوئے، ینگ انجینئر، جب ابھی وہ اس کا نام محمد ابرار تھا، پیار سے اس کے دادا اس کو رامبیل کہتے تھے، جب وہ فوت ہوئے تو میں نے اس کے والد اور اس کے دادا کے لرزتے جسموں کو دیکھا ہے۔ یہ دیکھیں، ہم سب کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اچھا علی محمد خان صاحب، ایک سوال آپ سے بھی ہے، I'm sorry I'm interrupting you in between، لیکن ایک سوال آپ سے بھی ہے، ہمیں بھی اور انہیں بھی، ایک سوال آپ سے بھی ہے، ایک سوال آپ سے بھی ہے۔ آپ لوگ تو تبدیلی کی جماعت ہے نا سر، لیکن آپ لوگ بھی ہر عمل کا رد عمل ٹھیک اسی طرح سے دیتے ہیں جس طرح سے پاکستان کی ٹپیکل پالیٹکس میں ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے کسی خاتون نے کچھ کہا تو اس کے جواب میں پھر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ایک اور خاتون کے پاس پہنچ گئے جنہوں نے حمزہ شہباز کے حوالے سے کچھ ویسی باتیں کی۔ تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ کوئی بھی لیول ہو، اس لیول پہ پولیٹیشنز ایک دوسرے کو جا کے جواب کیوں دیتے ہیں؟ اب مثال کے طور پہ آج جاوید بٹ نے اگر مریم نواز صاحبہ نے ان کو وہاں پہ سٹیج پہ کھڑا کیا اور انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ دیا 6 بیٹوں والا، تو آپ لوگوں نے بھی تو جو متوفی ہے اس کے سگے بھائی کو بٹھا لیا اپنے ساتھ پریس کانفرنس میں، اور اس نے پورا اپنا بیان جو اس نے عدالت میں دینا تھا، وہ 100 قسم کی مشاورت اس نے وکیلوں کے ساتھ کرنی تھی۔ آپ تو خود وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ نے آن ایئر لائیو اس کا پورا سٹیٹمنٹ چلوا دیا کہ جی ایسے ہوا تھا۔ یہی وہ ادھر جاوید بٹ کے ساتھ ہوا ہے، وہاں پہ میڈیا ٹرائل خود آپ لوگ، پھر آپ لوگوں کا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے پولیٹیشنز کا، تو آپ لوگ کہتے ہیں میڈیا ٹرائل کیوں ہو رہا ہے؟
اور وہاں پہ 2 لاشیں گری ہیں سر, اور دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے اس مرڈر کیس کا میڈیا ٹرائل کروایا ہے آج کے دن. آپ اتفاق کریں گے اس بات سے علی محمد خان صاحب؟ دیکھیے, میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ سینسیٹیوٹی کا لحاظ رکھنا چاہیے, ہمیں بھی رکھنا چاہیے, ان کو بھی رکھنا چاہیے. میں تو آپ کی بات سے ڈفر نہیں کر رہا, بلکہ میں ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہوئے کہوں گا, میں یہ نہیں سمجھتا کہ میاں شہباز شریف صاحب کی کوئی مقصد ہوگا. ایک شخصیت کا بھی میں نام لوں گا, آپ کو واقعات آ جائے گا کہ ہو سکتا ہے ان سے بے خیالی میں ہوا ہو, لیکن جب زینب شہید کے والد صاحب ان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں تھے, اور وہ سب لوگوں نے, سارے ملک نے اس بات کو پسند نہیں کیا تھا کہ جب وہاں پہ وہ ایک مذاق سا ہوا تھا, اور امین انصاری صاحب ان کا نام ہے, وہاں بیٹھے تھے. یہ چیزیں ہم سیاستدانوں کو اس کا لحاظ بھی کرنا چاہیے. لیکن ایک یہاں پہ میں ایک اور بھی بات آپ کو کرنا چاہوں گا بیرسٹر صاحب, کہ ہم اس بات کو بالکل مانتے ہیں کہ ہم ویسٹ کی طرح ترقی نہیں کر سکے, اس میں ہم ہی ذمہ وار ہیں. کیونکہ ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آقا پہ جب پہلی وحی آئی تھی غار حرا میں, تو اقرا ہی تھی, پڑھ, اپنے رب کا نام لے کے پڑھ. آج اگر آپ گفتگو فرما رہے ہیں, یا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, یا ہمارے 2 اور آنریبل دوست بیٹھے ہیں, تو اگر ہم قلم کے پاس نہ گئے ہوتے, میں آپ کو دل سے کہتا ہوں کہ دیکھیں, میرے پاس تو نہ کروڑوں ہے, نہ اربوں ہے, اور نہ زبیر صاحب کو مجھے خیال میں کوئی اربوپتی ہیں, یہ بھی کوئی ٹیکنوکریٹ آدمی ہے. جنرل صاحب ویسے ہی محنت تھی فوج میں, آپ بغیر محنت کے آگے جا ہی نہیں سکتے, اور آپ میری طرف وکیل ہیں. تو یہ ہم چاروں کا ادھر بیٹھنا اس بات پہ دلالت ہے کہ علم کے بغیر آگے جانا نہیں ہے. لیکن ہم مسلمانوں نے بالعموم, پاکستانیوں نے بالخصوص قلم پہ انویسٹ نہیں کیا, حالانکہ ہمیں سب سے زیادہ انویسٹ اس لیے کرنا چاہیے تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارا لیڈر تھا ہی قلم کا آدمی. تو آج اگر آپ نے مارس کی کہانی سنائی ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن ہم اس بات پہ بھی غور کریں, ہم ہر چیز جنت دوزخ سے باندھ لیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں دنیا کی حکمرانی کا, وہ محنت پہ دلالت ہے, علم. آج اگر امریکہ دنیا پہ رول کر رہا ہے, تو وہ طاقت جو ان کو ملی ہے وہ علم کی بدولت ہے. ہم سب کو بحیثیت اسٹیٹ, بحیثیت حکومت, مجھے اجازت ہے, میں جج صاحب کی طرف بھی جاتا ہوں, نالج پہ فوکس کرنا چاہیے. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے ایجوکیشن پہ, نالج پہ ایز اے اسٹیٹ, ایز اے قوم انویسٹ نہیں کیا, اور آج ہم اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگت رہے ہیں.